शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मरहबा। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमेशा आपके लिए जो भी वाक़यात या जो बयान करता हूँ तो उसमें जो है ना बहुत बड़ा सबक होता है। कुछ तो अहले इल्म के लिए है और कुछ जो है ना लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा है। बच्चे हमारे जो बड़े होते हैं माशाल्लाह, तो ये अगर गौर से सुनेंगे, अगरचे इसमें कोई ऐसा दूसरा प्रोग्राम नहीं है, मजहबी प्रोग्राम है, लेकिन बड़ा आसान उर्दू में बयान करता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। अल्लाह करे कि मेरी बात किसी की समझ में आ जाए। अल्लाह हम सब पे रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछेरों की बस्ती में एक मछेरा रहता था जो मच्छियाँ पकड़ते हैं। तो उसका ये मामूल था कि वो जब जाता और शिकार करके लाता तो घर में जो है ना वो जब तक वो मछली रहती यानी खाने पीने के लिए, वो दोबारा शिकार के लिए नहीं जाता था। तो यही उसका रूटीन था हमेशा। बाकी तो करते हैं, वो कोई कारोबार नहीं करता था, बस यही अपने खाने के लिए ले आता था और घर में जो है ना जितने दिन खा पी लें तो उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर चला जाता था। अल्लाह ताला उसको फिर देता था। चुनांचे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मछली जब शिकार करके लाया तो वो मछली वो खाते रहे, लेकिन एक मछली जो रह गई थी उसकी बीवी ने जब उसका पेट चाक किया तो उसने मियाँ को बड़ा शाउट करके बुलाया कि आ जाओ, देखो ये क्या है मेरे पास। तो उसमें से एक बड़ा कीमती मोती बरामद हुआ मछली के पेट में से। चुनांचे वो मियाँ भी बहुत खुश हुआ और बीवी से कहने लगा कि देखो अब हमारे दिन बदल जाएंगे और अल्लाह ने हमारी कितनी मदद की है। बहरहाल वो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एक सुनार था उनकी बस्ती में, उसके पास गया जो सोने का काम करता है। तो उसने उसको दिखाया तो वो तो देख के हैरान परेशान हो गया, बैठा था खड़ा हो गया कहने लगा कि ये तो अल्लाह ताला ने आप पे बड़ा करम किया है, इतना कीमती है कि मैं तो क्या कि कोई भी इसका कीमत नहीं अदा कर सकता। ये बहुत ज़बरदस्त मोती है और बड़ा कीमती कॉस्टली है। तो उसके बाद फिर वो उसने कहा कि अब क्या करूं। तो उस मछेरे को उसने कहा कि तुम बड़ा एक शहर था पास, उसमें चले जाओ, वहाँ सबसे ऊंचा जो सोने का काम करता है, सुनार है, उसको दिखाओ, शायद वो इसकी कीमत अदा कर सके। खैर वो गया, काफ़ी सफ़र किया। जब उसके पास पहुंचा और उसको दिखाया तो उसकी भी देख के हैरान परेशान हो गया। वो कहने लगा भाई अगर ये मैं अपनी दुकान सारी दे दूं, सारा सोना बेच दूं, अपना दुकान बेचूं, मकान बेचूं, सब कुछ बेचूं, जब भी मैं इसकी कीमत नहीं अदा कर सकती। ये तो बहुत नायाब है। अब ये इसका हल यही हो सकता है कि जो शहर का जो हाकिम था बड़ा, जिसकी हुकूमत थी वहाँ पे, तुम उसके पास चले जाओ क्योंकि उसके पास तो शाही ख़जाना है, तो वो तुम्हें दे देगा। चुनांचे ये गया और फिर वहाँ दरबार लगा हुआ था। तो वो जो है वहाँ पे वो हाकिम बैठा हुआ था तख्त सजा के। तो ये उसको सलाम इसने किया तो उसके बाद जो है उसने कहा कि मेरे पास ये एक हीरा है, बड़ा कीमती है, आप देखें, शायद आप ख़रीद लें, तो मैं गरीब आदमी हूँ। तो उसने जब देखा तो हैरान परेशान रह गया। वो तो कहने लगा मैं बड़े अरसे से इस हीरे की तलाश में था, ऐसे हीरे की कीमती, और ये तुम ले आए हो, ये तो बड़ा अच्छा तुमने किया, लेकिन बहरहाल मेरा ख़जाना है, इसके अलावा मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ। ये तो मेरा ख़जाना भी ले लो तो जब भी जो है ये इसकी कीमत नहीं अदा हो सकती। लेकिन बहरहाल उसने अपने जो सिक्योरिटी के लोग थे उनसे कहा कि इसको ख़जाना जहाँ पे है रखा हुआ वहाँ इसको ले जाओ। और उसको ये कहा मछेरे को उन्होंने कि 6 घंटे की तुम्हें मोहलत है, तुम वहाँ से जितना कुछ ले जा सकते हो ले जाओ, तुम्हें इजाज़त है, और यही है अगर तुम मुझे देना चाहते हो। वो मछेरा तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा भाई देखो इतना बड़ा ख़जाना है, ये मेरे हवाले कर रहा है कि जितना लेना है ले लो। चुनांचे वो जब गया वहाँ पे नीचे तो बात उसने हाकिम ने कहा कि देख लो घड़ी, अभी टाइम शुरू हो गया है, 6 घंटे तुम्हें मिलेंगे, इससे ज़्यादा एक मिनट भी नहीं मिलेगा। वो कहने लगा बहुत है जी, 6 घंटे तो बहुत है। बहरहाल जब गया वो ख़जाना जहाँ पे रखा हुआ था, बहुत बड़ा हाल था, उसके 3 पोर्शन थे। एक पोर्शन में तो वो जो हीरे जवाहरात और सोना वगैरह रखा हुआ था, दूसरा पोर्शन जो था वो बड़े कीमती किस्म के बेड थे वहाँ पे, और रेशमी उन पे जो है गद्दे पड़े हुए थे, चादरें थी,
اور یعنی خوشبو آ رہی تھی، ایسا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ بھئی اس پہ بندہ چڑھ کے سو جائے۔ اس سے اگلے پورشن میں جو ہے بڑے اچھے کھانے سجے ہوئے تھے، قسم قسم کے کھانے تھے۔ اب اس نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو میں کھانے تھوڑے کھا لوں، کیونکہ ایسے زندگی میں نے کبھی کھانے دیکھے ہی نہیں ہیں اتنے لذیذ۔ تو اس نے تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ کافی دیر لگائی کھانا کھانے میں، ہر کھانا کھایا اس نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب آگے چلا، اس نے کہا چلو بھئی اب خزانہ دیکھتے ہیں کدھر ہے۔ دیکھا تو راستے میں جو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے ایک پورے ہال کے اندر وہ بیڈ بچھے ہوئے تھے اور ریشمی، اس پہ سارے ہر چیزیں ریشم کی تھیں۔ تو اس نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو اس کو بڑا مزہ آیا، کہنے لگا کہ یار چلو مجھے تو زندگی میں کبھی ایسا چانس ملے یا نہ ملے، تو میں تو چٹائی پہ سونے والا بندہ ہوں، چلو ذرا تھوڑی دیر آرام ہی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد خزانہ بھی یہیں ہے، 6 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ لیٹ گیا۔ اب خیالات میں لیٹے لیٹے اس کو وہ نیند ہی آ گئی اور وہ سو گیا۔ اتنی گہری نیند سویا کہ 6 گھنٹے پورے ہو گئے۔ حاکم تو دیکھ رہا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب ٹائم ختم ہو، میں جاؤں، میں دیکھوں کہ بھائی اس نے کیا کچھ لیا ہے۔ لیکن وہ سیکورٹی کے ساتھ جب وہ وہاں پہ گیا نیچے تو وہ تو خراٹے مار رہا تھا اور مزے کی نیند آ رہی تھی اس کو۔ وہ بہت ہنسا حاکم، اس نے کہا دیکھو اس بے وقوف کو کہ یہ اس نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ اس نے اس کو اتارا وہاں سے، اس نے اترو اور نکلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا پاؤں میں پڑ گیا، میں غریب آدمی ہوں، میں تو ذرا لیٹا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا ٹائم گزر جائے گا، تو مجھے آپ تھوڑی مہلت اور دے دو۔ اس نے کہا مہلت تو تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہے، اب تم نکلو ورنہ پھر تمہارا جو ہے ہم کوئی اور بندوبست کریں گے۔ تو وہ روتا دھوتا ہوا گھر چلا گیا۔ بہرحال اسی سلسلے کی آگے بات یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہیرا تھا اس سے نکل گیا اور وہ پچھتاتا رہ گیا۔ یہی انسان کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اور جو ہماری روح ہے جسم کے اندر اللہ نے ڈالی، تو وہ بھی ایک ہیرا ہے۔ تو ہم جو ہماری زندگی ہے جو دن بدن ہر دن ایک دن گھٹ جاتا ہے، ہر دن ایک دن گھٹ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر بندے کی ایک عمر ہوتی ہے، 80 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ، 80 تو بہت زیادہ ہے جتنی بھی برل۔ تو وہ دن گزرتا جا رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں چلو آج جو ہے آج فرسٹ آ گئی ہے، آج ہماری سالگرہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی میرے تو دن ختم ہو رہے ہیں۔ جیسے بندہ چھٹی پہ جاتا ہے تو چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دن چھٹی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ یہی انسان کی مثال ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا کہ کوئی اچھے نیک کام کرو، اچھے اعمال لاؤ، لیکن ہم تو جو ہے نا یہ نہیں ریشمی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، بیڈوں پہ سوئے رہتے ہیں اور کھانے کھاتے رہتے ہیں۔ اور لیکن وہی مچھیرے والی ہماری مثال ہے کہ ہمیں کوئی وہاں کی فکر نہیں ہے، کیونکہ 2 قسم کی انسان کا، ایک تو جسم ہے اس کی ضروریات ہیں، ایک روح ہے۔ روح کو جو ہے روحانی غذا اگر نہیں ملے گی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جو ہے باقی حقوق العباد ہے حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے، تو یہ جو ہے نا ہمارا دن بدن جو گزر رہا ہے۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ظاہر ہے سب نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ان کو کہ تھوڑی مہلت اور دے دو یا اللہ، تھوڑی دے دو، میں بس تھوڑا سا صدقہ کر لوں، خیرات کر دوں۔ نہیں، اسرائیل علیہ السلام جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں سیکنڈ کے اندر تم نے یہ آخری سانس اس کی ختم ہو گئی ہے، جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے اور بیٹری بالکل ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے، یہی انسان کی مثال ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن درد دل رکھنے والے میری بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا جو دن گزر رہا ہے، ہم بھی کسی زمانے میں چھوٹے بچے تھے، آج دیکھیں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو یہی سلسلہ جو ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے، کیونکہ یہ میرا پروگرام جو ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ آج کتنے عرصہ ہو گیا میں بیانات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، لیکن یہ ہے کہ ویور بھی بہت کم ہے، اور یہ کیونکہ یہ جو ہے کڑوی گولی ہے، دین کی باتیں ہر آدمی نہیں سن سکتا، اس کے لیے بھی بڑا دل اور جگر چاہیے، لیکن جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ یہ باتیں سنتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ بھائی وہ مچھیرے کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے وہ ہر آدمی پہ فٹ آتی ہے، عورت مرد پہ فٹ آتی ہے۔
بھائی ہم جب بڑے ہو گئے ہیں اب ہمارے حقوق جو ہے ہم حقوق ادا کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، مخلوق کو بھی راضی کریں، گھر بار میں سب اپنا خیال کریں اور ایمان کوشش کریں جیسے ہم دنیا میں بینک اپنا بناتے ہیں اور اسے آج جی میرے اتنا پیسے ہو گئے، میرا اتنا اکاؤنٹ ہو گیا، تو جو وہ دوسرا اکاؤنٹ ہے جو قیامت کے لیے رکھنا ہے اس اکاؤنٹ کا کبھی ہم نے حساب لگایا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ہماری کتنی نیکیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں؟ قرآن شریف ہم نے اوپر اٹھا کے رکھ دیا ہے، نہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے یہ قرآن شریف، تو یہ قرآن شریف اگر روزانہ ہم اگر ایک آدھ صفحہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہمارا وہ اکاؤنٹ جو کہ ہے وہ بھی ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، نہ کسی فرشتے کی نہ کسی اور کی۔ وہ گھسیٹ کے جب جہنم میں لے جانا چاہیں گے تو اس وقت جو ہے نا جب ترازو لگے گا اس وقت اس بات کا احساس ہوگا۔ تو میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔